اب ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر 10 کا حصہ دوم اردو گرامر۔ آج کے لیکچر میں 7 کلاس کو اردو گرامر کے جو عنوانات کروائے جائیں گے وہ ہیں درخواست برائے رخصت بیماری، کتب فروش کے نام خط، سابقے اور محاورات۔ آج کے لیکچر کو دیکھنے اور سننے کے بعد بچے درخواست اور خط لکھنے کے طریقہ کار سے واقف ہو سکیں گے، مختلف محاورات کا استعمال اور ان کا مفہوم جان سکیں گے، روزمرہ گفتگو میں محاورات کا استعمال کرنا سیکھ سکیں گے، سابقے کیا ہیں اور اردو زبان میں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے سیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہے درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کے لیے آپ اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 138 کھولیں گے۔ درخواست لکھتے وقت آپ نے اپنے اسکول کا نام درج کرنا ہے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، سٹی انگلش اسکول سسٹم، گرجا روڈ، راولپنڈی۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ کل رات سے مجھے شدید بخار ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ مہربانی فرما کر 2 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ العارض، آپ کا تابع دار شاگرد، الف ب ج، جماعت، ہفتہ اور سب سے آخر میں تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کتب فروش کے نام خط۔ اس کے لیے آپ اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 135 کھولیں گے۔ سب سے پہلے خط کے دائیں جانب اوپر ہم لکھیں گے امتحان کا کمرہ، اس کے نیچے تاریخ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد جس کتب فروش سے آپ نے کتابیں منگوانی ہیں اس کو مخاطب کیا جائے گا مکرمی جناب مینیجر صاحب، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور۔ السلام علیکم، آپ کی فہرست کتب موصول ہوئی، براہ کرم مندرجہ ذیل کتب میرے نام بذریعہ وی پی ارسال فرما کر ممنون فرمائیں۔ اردو قواعد و انشاء پردازی حصہ دوم، سائنٹیفک انگلش گرامر حصہ دوم، اسکول اٹلس، فیروز سنز انگلش ڈکشنری، فیروز اللغات۔ تمام کتابیں ایک ہفتہ کے اندر مل جائیں تو نوازش ہوگی اور ایک طالب علم کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ نیاز مند، الف ب ج۔ ہمارا اگلا عنوان ہے محاورات 1 تا 8۔ اس کے لیے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 114 کھولیں۔ محاورات میں الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے آگ میں کودنا، یعنی جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسنا۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے حمید جان بوجھ کر آگ میں کودا ہے۔ آٹے میں نمک ہونا، یعنی بہت تھوڑی تعداد ہونا۔ پاکستان میں غیر مسلم آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آب ہونا، شرمندہ ہونا۔ اپنے بیٹے کی نااہلی کے باعث زاہد کے والد آب ہو گئے۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ مینار پاکستان آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ آنکھیں بچھانا، بہت عزت کرنا۔ اپنے قائد کے آگے ہم آنکھیں بچھاتے ہیں۔ آنکھوں سے گرنا، یعنی عزت گنوا دینا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے تم سب کی آنکھوں سے گر گئے ہو۔ آنکھوں میں کھٹکنا، یعنی ناگوار گزرنا۔ پاکستان کا وجود دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ نمبر 8 اور آخری ہے آنکھوں میں خاک ڈالنا، یعنی فریب دینا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں خاک ڈالنا تو اس کی عادت ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے سابقے، الف تا زو۔ اس کے لیے آپ کھولیں گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 79۔ سابقے وہ حروف یا الفاظ ہیں کہ جب انہیں کسی دوسرے لفظ یا حرف سے پہلے لگا دیا جائے تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ اب ہم چند سابقے اور ان کا استعمال سیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے الف۔ اس سے بننے والے الفاظ الگ، اٹل، اچھوت، عقارت، امر، اکھنڈ، اور اس الف کا مطلب ہے نفی، یعنی لگ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن جب اس کے ساتھ الف جڑ گیا تو الگ کا مطلب ہے علیحدہ۔ اسی طرح ٹل کا مطلب ہوتا ہے ٹل جانا، لیکن اس کے ساتھ جب الف آ گیا تو اٹل یعنی نہ ٹلنے والے۔ از کا مطلب ہے سے، اور اس سے بننے والے الفاظ ہیں ازہد یا از غیب۔ اس کے علاوہ ہم از کمرہ امتحان بھی جب لکھتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کمرہ امتحان سے۔ ازحد یعنی حد سے زیادہ، اور از غیب غیب کی طرف سے۔ ان کا معنی بھی ہے نفی، یعنی ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہ ہو، ان گنت
जो गिना ना जा सके, अनजान जिसे जान पहचान ना हो। इसके बाद है बा। बा का मतलब होता है साथ वाला या मौजूद होना। बाखबर, बाज़ाब्ता, बाअसर, बावफा, बातमीज़, यानी इन तमाम लफ्ज़ों से पहले अगर बेलिफ बा लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि ये खसूसियत इनमें मौजूद है। इसके बाद है बे। बे का मतलब है बग़ैर। जिस तरह बा का मतलब था कि साथ होना या साथ वाला, इसी तरह बे जो है वो बिल्कुल उसका उलट है, इसका मतलब है बग़ैर। बेज़ुबान यानी ज़ुबान के बग़ैर, बेख्तियार इख्तियारात के बग़ैर, बेसहारा जिसका कोई सहारा ना हो। इसके बाद है पस। पस का मतलब होता है पीछे। पसंदाज, पसपा, पसमानदा, पसे मंज़र। पसे मंज़र यानी मंज़र के पीछे। पसमानदा जो बहुत पीछे रह जाएं तरक्की की दौड़ में। इसी तरह पसपा का मतलब भी होता है शिकस्त देना या पीछे छोड़ देना। अगला है तय। तय का मतलब होता है नीचे। तहबंद, तहतेग, तहखाना, तहबाला। तहबंद यानी हम नीचे बांधते हैं, इस वजह से इसको तहबंद बोलते हैं। तहखाना जो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे जो कमरा होता है उसको तहखाना कहते हैं। इसी तरह तहबाला का मतलब होता है ऊपर नीचे। इसके बाद अगला है चो। चो का मतलब है चार। चौकोर यानी चार कोनों वाला। चौराहा चार रस्तों वाला। चौपाया चार पाँव वाला। अगला है खर। खर का मतलब होता है बड़ा। खरगोश, गोश कानों को कहते हैं और खरगोश का मतलब होता है बड़े कानों वाला। खरबूजा, खरमन। खरमन यानी गले का या अनाज का बड़ा ढेर, और इसी तरह खरबूजा यानी बड़ा खुशबूदार मेवा या फल। इसके बाद अगला है दर। दर का मतलब है अंदर। दर पर्दा, दरकार, दरपे, दरपेश और दरामद। दरामद का मतलब है यानी बाहर से अशिया अंदर मंगवाना। इसी तरह दर पर्दा यानी पर्दा के अंदर, दरकार यानी मतलूब होना, और दरपे होना यानी घात में होना। इसके बाद है जू। जू का मतलब है वाला। जुल्फ़िकार, जुलजलाल, जुन्नूरैन, जू मायनी। जू मायनी यानी दो मायनी वाला। जुन्नूरैन दो नूर वाला। जुलजलाल जलाल वाला, गुस्से वाला, और जुल्फ़िकार यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार। इसके बाद आज की डायरी। सबक आदाब मुआशरत, बुक वर्क और मुकम्मल मश्क याद करनी और लिखनी है। इसके साथ ही ग्रामर के मुहावरात, साबके, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी और कुतब फ़रोश के नाम ख़त याद करना और लिखना है। एच लिखते वक्त इंक्रेज या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। कैलीग्राफी राइटिंग में लिखना है और इसके साथ ही साफ़ और खुशखत लिखना है। उम्मीद है कि आज के तमाम असबाक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने अब इसको याद करना है और एच रजिस्टर पर लिखना है। आखिर में दुआ के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करूँगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।